بہت خوبصورت ہے خدا پر یقین کا سفر۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں نا اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے اور بے حد مہربان ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈال کے ان کا صبر اور ثابت قدمی دیکھتا ہے۔ مشکل میں انسان بڑے غلط قدم اٹھا لیتا ہے، لیکن جو اللہ پر توکل کرتے ہیں نا، اللہ ان کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ اللہ پاک تو جانتا ہے کہ آپ کی چاہت کو کب اور کیسے آپ تک پہنچانا ہے۔ بس آپ کو توکل رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ آپ کو نہیں مل سکا جو آپ نے مانگ رکھا تھا، تو ممکن ہے اللہ نے پورا آسمان آپ کے لیے لکھ دینا ہو۔ پتہ ہے کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی آپ کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں نا، جنہیں آپ نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، کبھی جب آپ روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں ہے، جب آپ پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں ہے، تب جانتے ہیں کہ اللہ آپ کو اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے، تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں آپ اس تک واپس لے آئیں، تاکہ آپ اسے پکارو اور وہ آپ کی پکار کا جواب دے سکے، تاکہ آپ اس سے مانگو اور وہ آپ کے لیے معجزے کر دے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ہی ملتی ہیں، تاکہ وہ آپ کو دکھا سکیں کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ آپ اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کا اللہ کے حوالے کر دیں آپ، اور اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بس خاموش ہو جائیں، بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے آپ کو، اور ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں، صبر کمانا ہے اور توکل رکھنا ہے اپنے اللہ پہ، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں بہت سے ایسے مراحل آتے ہیں جب انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر صرف ایک ہی تعلق بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اور انسان کا۔ الف سے اللہ اور الف سے ہی انسان بنتا ہے، مگر صد افسوس کہ ہم اس تعلق کو پہچاننے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں، اور پھر اس مرحلے میں ہم ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کہیں خاموشی ٹوٹتی ہے تو وہ صرف اللہ کے سامنے ٹوٹتی ہے، سجدے میں جھکا ہوا سر ہوتا ہے اور آنسوؤں سے لپٹی ہوئی آنکھیں، اور اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی بھی بات چھپی نہیں ہوئی اور نہ ہی چھپی رہ سکتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کا ہر راز پوشیدہ رکھتا ہے۔ اگر انسانوں کے ساتھ یہ راز بانٹے جائیں اور کوئی بھی کسی کے سامنے آنے کے قابل نہ رہے، یہ اللہ ہی ہے، تو وہ واحد ہستی ہے جو ہماری عزت رکھے ہوئے ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یقین کامل کہ پیر کامل۔ اس لیے ہمیں اللہ پر توکل رکھنا ہے۔ بس آپ اللہ پر توکل کریں، اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کر لے، تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے،
وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا ہے، اور اپنے رب پر توکل رکھو اور تمہارا رب ہی کارساز کافی ہے۔ توکل کیا ہے؟ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ راستہ نہیں مل رہا تو آپ کہتے ہیں میرا رب مجھ کو نکالے گا ہی نہیں، کیا مجھ کو رب اس مسئلے سے نکالے گا؟ کیا آپ نے نہیں سنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل؟ جب آپ پکارتے ہیں دل سے تو اللہ تعالیٰ نکال دے گا، پھاڑ دے گا، کھول دے گا سارے کے سارے راستے، اور وہاں سے آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر ایمان ہے، جب وسائل اور ذریعہ نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا؟ وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی آپ ہوتے ہو نا، اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے اگر، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں ہرا سکتی۔ بے شک اللہ ہی دو جہانوں کا بادشاہ ہے، اور اللہ ہی ہمیں وہ دے سکتا ہے جو ہمیں چاہیے۔ ہم انسان تو بے بس ہیں، ہم چاہ کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بس کوشش کرنا ہے، اور اس کوشش کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نتائج صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو ہی ملے گا، وہ کن فرمائے گا تو ہی فیکن سے معجزہ بنے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا۔ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتے، اور اس میں انسانوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم ہی کمزور ہیں۔ آپ خود سوچیں، آپ کب تک کسی انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ پر بھی تنگی آ سکتی ہے نا، اور جب آپ پر تنگی آئے گی تو آپ کے لیے اپنے علاوہ کسی اور کی مدد کرنا ممکن ہوگا کیا؟ آپ ایسا تھوڑی نہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر مدد نہیں کر رہے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ کے بس میں اتنی طاقت اور اتنی استطاعت ہی نہیں رہی۔ لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری قدرتیں اس کی ہیں، سارے وسائل اسی کے ہیں، صرف اسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کر سکے۔ صرف وہی ہے جس کے خزانے میں کبھی تنگی نہیں ہوتی، تو پھر آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ ہمارا مالک ہے، اسے ہماری بہت فکر ہے، اسے پتہ ہے کہ ہمیں ہماری کس دعا نے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے، اسے ہر اس چیز کا علم ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ بے شک ان قریب آپ کا اللہ آپ کو کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، اور یہ سب پانے کے لیے ہمیں اللہ پر یقین، پورے بھروسے کے ساتھ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اور پورے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، عطا کرنے والا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پریشانیاں آنے پر ایمان کو کمزور مت کیا کریں،
بس اللہ پر توکل رکھا کریں۔